فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک دفعہ نماز اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم بزرگ حضرات، اہل محلہ، طلباء، پچھلے جمعہ ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے بھی چند جمعوں کے اندر ہم اسی موضوع کو لے کر چلیں گے، لیکن یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اس میں پے در پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس پر بھی گفتگو کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مثلا یہی وہ ستمبر کا مہینہ ہے جس کی 7 تاریخ 1974 کو قادیانیوں کو پارلیمنٹ سے کافر قرار دلوایا گیا تھا، اور یہی ستمبر کا وہ مہینہ ہے جس میں 11 ستمبر 9/11 کے نام سے مشہور ہے، امریکہ پر حملہ ہوا تھا، اس کے ٹوین ٹاورز جس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی سب سے اونچی عمارتیں تھی، اس پر چند دہشت گردوں نے ایک دہشت گردانہ حملہ کیا تھا جس میں قریباً 2500 سے 3000 افراد مارے گئے تھے۔ ہم اس حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی بے گناہ کو قتل کیا جائے، کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا واقعہ ہو، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو، رنگ کے بنیاد پر ہو، مسلک کی بنیاد پر ہو، مذہب کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، ہم ہر قسم کی ٹیررزم، ہر قسم کی دہشت گردی، ہر قسم کی قتل و غارت گیری کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور یہی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حملے کے بعد جس کی سب سے پہلی مذمت امت مسلمہ نے کی، مسلم دنیا نے کی، دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ دہشت گردی کی، ٹیررزم کی ایک نئی ڈیفینیشن، ایک نئی تعریف ہمارے سامنے دنیا نے پیش کی کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد ہے۔ دنیا میں دہشت گردی اور بدامنی کی بنیادی وجہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دھونس، دھمکیوں، تلوار اور بندوق کے زور پر اپنا دین نافذ کیا ہے، حالانکہ یہ بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اس کے نام کے اندر ہی امن اور سلامتی ہے۔ اسلام وہ اپنے ماننے والوں کو سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی بنیادی ٹیچنگ، بنیادی تبلیغ امن کی ہے، خوشحالی کی ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تجویز کرتا ہے جس میں کسی قسم کی دہشت گردی نہ ہو، کسی قسم کی بدامنی نہ ہو، وہاں ہر آدمی سکھ اور چین کے ساتھ جی سکے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ اس آیت پر غور کریں کہ اسلام دہشت گردی کی کس انداز سے مذمت کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان، بے گناہ انسان کو، ایک ہی نہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ قتل ہوگا، بے گناہ انسان کو قتل کیا،
یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا ہے، پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے، پوری انسانیت کو اس نے ختم کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایک انسان کو قتل کرنے پر بھی وہ اتنا ناراض ہو رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کو مار ڈالنا ہے، پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ تو جس اسلام کے ہاں انسان کی زندگی کی ایسی اہمیت ہو کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا، کیوں کہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو مارا گیا ہے اگر اسے انصاف نہیں ملا وہ بدلے میں اس انسان کو مارے گا، اور وہاں سے اس کو مارا جائے گا، یہاں سے اس کو مارا جائے گا، اس طرح ایک گروہ ایک قوم پوری ختم ہو جائے گی۔ عرب کے اندر کیا تھی تو تھا، معمولی باتوں پر کئی عرصہ جنگیں رہتی تھی، معمولی باتوں پر ہزاروں انسانوں کے گلے کاٹ دیے جاتے تھے۔ اسلام نے، حضور علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا وہ خطبہ بھی انسانیت کا خطبہ تھا کہ خبردار، جاتے ہوئے جو نصیحت کی اپنی قوم کو، اپنی وصیت کی کہ خبردار کسی انسان کو بے گناہ، کسی انسان کو بلا وجہ قتل نہ کرنا۔ پوری انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی۔ اللہ مسلمان کی عجیب تعریف کی۔ ہم لوگ تو مسلمان اسے سمجھیں گے جو داڑھی رکھتا ہو، جو ٹوپی پہنتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، علماء اور مدارس کے ساتھ اس کے تعلقات ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ بھی مسلمانی کی علامت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی ہے وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کو گالم گلوچ نہ دے، اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کا ہاتھ اس کے گریبان تک نہ جائے، اس کا ہاتھ اس کی عزت تک نہ جائے، اس کا ہاتھ اس کے گھر، اس کے خاندان، اس کے رشتہ داروں تک نہ جائے۔ مسلمان یہ ہے جس کی تعریف یہ ہے، مسلمان کی تعریف رسول اللہ نے یہ کی کہ مسلمان وہ ہوگا جس سے اگلے انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی ایذا نہیں پہنچے گی۔ جس کی تعلیمات یہ ہو یارو، وہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج WHO، آج اقوام متحدہ جانوروں کے حقوق کی باتیں کرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، جب کوئی کالج نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے حقوق اس زمانے میں بیان کر دیے۔ اس اسلام میں جانوروں کے حقوق ہے، وہ اسلام جو جانوروں کے حقوق کی اتنی حفاظت کرتا ہے وہ کسی انسان کو مارنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے بندو، اس زمانے میں لوگ سواری کے لیے جانور استعمال کرتے تھے، گاڑیاں نہیں تھی۔ اوہ اللہ کے بندو، جب دو آدمی آپس میں گپے لگا رہے ہو تو جانور سے اتر کے گپے لگاؤ، اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے گپے نہ لگاؤ، کیونکہ تم اس پر سوار ہو، اس کو وزن ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، جب جانور سے کوئی کام لو اس کے چارے کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھے ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا آئی ہے اور وہ گھوم رہی ہے، پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کس نے اس چڑیا کے انڈے اٹھائے، اسے تکلیف دیے، وہ انڈے واپس کر دے۔ جس نبی کی تعلیمات جانوروں کے لیے ایسی ہو، اللہ اکبر، کیا اس نبی کا دین دہشت گردی سکھائے گا؟ کیا اس نبی کا دین دوسروں کے گلے کاٹنے سکھائے گا؟ آپ 13 سال کی مکی زندگی کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، مسلمانوں پر کیا کیا مشکلات نہ آئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا تھا، گرم ریت، تپتی ہوئی ریت کے اوپر کو لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ہل ڈل نہ سکے۔ اللہ اکبر، احد 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 کا نعرہ۔ اسلام نے اس وقت بھی انہیں دوسرے کے گلے کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا رہے، مکے کی گلیوں میں جا رہے، اللہ کا محبوب اگر ایک اشارہ کرے تو ایک پہاڑ یہاں سے وہاں آ جاگے، میں بتاتا ہوں، جس کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے ایک اشارے میں مٹھی میں بند کنکریاں بول سکتی ہے، جو چلے تو ساتھ والے درخت آپ پر درود و سلام بیچتے ہوں، وہ اگر ایک اشارہ جبرائیل کو کر دیتا، یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی۔
لیکن رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال پتھر کھائے، 13 سال آپ کو مجنون کہا گیا۔ کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ فرمایا اللہ کے انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں جسے دی گئی ہے وہ مجھے دی گئی، لیکن آپ کو کسی کے گلے کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ طائف کی گلیوں میں دعوت دینے کے لیے نکلے، طائف کے اوباش آوارہ گرد لڑکوں نے، وہاں کے سرداروں نے، وڈیروں نے اوباش آوارہ گرد لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، جو آپ کو پتھر مار رہے، کوئی پتھر مار رہے، کوئی جوتے مار رہے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ احادیث میں آتے کہ چپل مبارک آپ کی خون مبارک سے بھر گئی تھی، یہاں تک انسان کا خون نکلتے کمزور ہو جاتے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کمزوری کی وجہ سے نیچے گر گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ فوراً جبرائیل آیا فرشتے کے ساتھ، یا اللہ کے رسول آپ کا صرف ایک اشارہ ہمیں چاہیے، ایک اشارہ کرے ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو کچل دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا نا نا، یا اللہم اہد قومی فإنہ لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا اگر مجھے جانتے ایسا نہ کرتے۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون سے لہو لہان ہے، لیکن آپ نے کسی کی گردن کاٹنے کا حکم نہیں دیا، کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ مکہ میں بیت اللہ کے اندر سجدہ کر رہے، بدبخت کفار آئے اور اون کی گندی اوجڑیں اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی۔ آپ سجدے میں ہیں، اس کے وزن سے اٹھ نہیں سکتے۔ بی بی فاطمہ کو جب پتہ چلا، آئی روتے ہوئے وہ اوجڑیاں ہٹا رہی کہ میرا ابا جان کا قصور کیا جو تم اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا ہو تیرا یار محمد مصطفیٰ، اس کو مکے کی گلیوں میں کفار پیٹ رہے، کفار مار رہے، بھاگتے بھاگتے گئے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے خدا کے بندو تم اس آدمی کو اس بنا پر مار رہے ہو کہ اس نے کوئی تمہارے ماں باپ کو گالیاں نہیں دی ہے، تمہارے درمیان کوئی جدائی نہیں کی ہے، تمہارے درمیان کسی قسم کی ہاتھا پائی نہیں کیا، گالم گلوچ نہیں کیا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، صرف یہ کہتے کہ میرا رب ایک اللہ ہے، میں بتوں کی پوجا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس بنیاد پر تم اس کو مار رہے ہو، اس بنیاد پر تم اس کو پیٹ رہے ہو۔ لوگوں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے تلوار کا حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عمر فاروق کا میں نے واقعہ سنایا، یہ نہیں کہ مسلمان کمزور تھے، یہ نہیں کہ مسلمان اپنا بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ عمر فاروق کا میں نے واقعہ سنایا، جب اسلام لے کر آئے تو تلوار نکالی۔ اے رسول اللہ، ہم جب حق پر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر کفار اور مشرکین مکہ بتوں کو پوجے اور ہم ایک اللہ کو چھپکے سے سجدہ کریں؟ آج سے سر عام ہم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے، کسی نے اور کفار مکہ میں اعلان کروا دے، کسی نے اپنی عورت بیوہ کرنی ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا تو مقابلے میں نکل آئے۔ کسی مرد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمر فاروق کے سامنے آ جائے۔ ایک عمر فاروق پورے مشرکین مکہ کے لیے کافی تھا۔ یہ نہیں کہ مسلمان ڈرپوک تھے، یہ نہیں کہ جنگ بدر میں آپ نے دیکھا پھر انہی کا کیا حال کیا، آگے میں آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ مسلمان کمزور تھے، وہ بدلہ لے سکتے تھے، وہ مار سکتے تھے، لیکن اسلام میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر اسلام دہشت گردی سکھاتا اس موقع پر سکھاتا۔ غزوہ بدر ہوئی، جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی جنگ آپ نے خود نہیں لڑی، دفاع کے لیے لڑی ہے۔ مشرکین مکہ نے پہل کی ہے تو آپ نے جنگ لڑی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ نے 70 مشرکین کو جہنم حاصل کیا، ان کے سارے سردار مارے گئے۔ اس موقع پر جنگی لحاظ سے یہ ایک نادر موقع تھا کہ مکے پر قبضہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا جب جنگ کا کمانڈان مارا جائے، جنگ کا کمانڈر مارا جائے تو اب پیچھے وہ فوجی کیا لڑے گا؟ وہ فوجی وہ کمانڈان کی طاقت سے لڑ رہا تھا، اس کی منصوبہ بندی سے لڑ رہا تھا۔ جب بڑے بڑے سردار مارے جائے تو پیچھے پھر فوج میں لڑنے کی طاقت نہیں رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پڑوسی ملک میں جب وہاں کے بڑے بڑے بھاگے تو فوج نے خود بخود میدان چھوڑ دیا، جب بڑے بھاگے تو نیچے والے کیا کر سکتے؟ یہ بہترین موقع تھا مکے پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے خون بہانا ہوتا، اگر آپ نے دہشت گردی کی تعلیم دینی ہوتی، آپ نے انسانوں کے گلے کاٹنے کی تعلیم دی ہوتی، اس موقع پر تعلیم دیتی۔ 70 قیدی بن کر آئے، اللہ اکبر۔ آج کا جدید قانون بھی یہ کہتا ہے کہ قیدی کو اگر آپ موت کی سزا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔
70 قیدی، وہ قیدی جنہوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا، وہ قیدی جنہوں نے آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا، وہ قیدی کون سا ظلم تھا؟ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی، کون سا ظلم تھا یارو؟ تم بتاؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوا تھا۔ وہ آج 70 قیدی بن کر رسول اللہ کے سامنے آئے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے سب کی سب گردنیں اڑا دی جائے، سب کی گردنوں کو الگ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جزیہ، جو جرمانہ دے سکتا ہے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے رب نے معاف کی۔ اور جو جرمانہ نہیں دے سکتا، علم کی تعلیم دے، ہمارے ساتھیوں کو تعلیم دے علم سے۔ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے ساتھیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور آزاد کر دے۔ یہ اسلام کی تعلیمات، یہ اسلام کا حسین چہرہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا۔ عثمان غنی، عمر فاروق وہ آدمی شیطان جس کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آج ایک ملک کے اوپر نہیں، ایک ملک کی صرف 2 عمارتوں پر حملہ ہوا، اس نے دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیا۔ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، اسی سے میں نے بات شروع کی 9/11 کے مناسبت سے۔ 2 بلڈنگوں پر حملہ ہوا، اس نے پوری دنیا میں آگ و خون کا بازار گرم کر دیا۔ یہاں اسلام جب اپنے شباب پر ہے، اپنے عروج پر ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، ایران اور روم کب کپا رہے کہ آج گئی تو کل ہماری حکومت گئی، اس کے خلیفہ کو، اس کے حکمران کو، عمر فاروق کو دن دہاڑے شہید کر دیا جاتا ہے، عثمان غنی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ خارجی باغی شہر کے اندر، دارالحکومت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، صحابہ اور مسلمان خلیفہ سے اجازت مانگتے ہیں، ہمیں اجازت دے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کی گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ عثمان غنی نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اپنی ذات کے لیے لہو لہان نہیں کر سکتا۔ کل کو لوگ کہیں گے حرم تھا، امن والا شہر تھا، اور عثمان غنی نے اپنے لیے یہاں خون بہا دیا۔ اگر اسلام خون بہانے کی حمایت کرتا، اسلام دہشت گردی کی حمایت کرتا، یہاں ہوتا۔ ایسے موقعوں پر بھی عثمان غنی نے بھی امن کی تعلیم دی، عمر فاروق نے بھی امن کی تعلیم۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر خلیفہ آپ کا حکمران، آپ کا بڑا فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، ظالم ہو جائے، آپ پر ظلم کرے، تب بھی اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ حکومت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمارے بعد ایسے حکمران اگر آ جائیں جو ہم سے ہمارے حقوق کا مطالبہ کریں کہ ہم تمہارے حکمران ہیں، ہماری بات مانو، ہمیں اپنا بڑا مانو، لیکن ہمارے جو حقوق ان پر ہے کہ مہنگائی ختم کریں گے، روزگار فراہم کریں گے، امن لے کر آئیں گے، عزت دار شہری کا مقام ہمیں دیں گے، وہ حقوق وہ پورے نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان سے اللہ ان کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا اور تم سے تمہارے حقوق کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک حکمران اگر فاسق فاجر ہو جائے، کھلے عام ظلم و ستم شروع کر دیا، لیکن آپ کو نماز سے نہیں روکتا، دین پر چلنے سے نہیں روکتا، اسلام اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں گے تو ناحق بے گناہوں کا خون بہے گا، اور اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ تم نے اسلام پڑھا کا ہے، تم نے اسلام دیکھا کا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مسلمان ذمی کافر آج پٹھان پنجابی کو مارے، پنجابی پٹھان کو مارے، پٹھان مہاجر کو مارے، مہاجر پٹھان کو مارے، کیونکہ میری قوم کا نہیں ہے۔ یعنی قومیت کی بنیاد پر خون اتنا سستا ہو گیا، ملک کی بنیاد پر خون اتنا سستا ہو گیا، لیکن قومیت تو چھوڑو، اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو مسلمان تھے۔ بخاری کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذمی وہ شخص جو امن لے کر مسلمان ملک میں رہ رہا ہو۔ آج کے دور میں جس کے پاس پاسپورٹ ہو، جو پاسپورٹ کے ساتھ اس ملک میں آیا ہو، یہاں ٹیکس ادا کر رہا ہو، جیسے ہمارے عیسائی بھائی ہے، قومی ملکی دیگر مذاہب والے ہیں، یہ ذمی ہے۔ پہلے زمانے میں کو ذمی کہا جاتا تھا۔ ذمی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہ رہا ہو، ٹیکس ادا کر رہا ہو، جزیہ ادا، اسے ذمی کہا جاتا ہے۔ یہ ذمی اگر ٹیکس ادا کر رہے، جزیہ ادا کر رہے، اس کو آپ نے امان دے دیے، اس کے خون کی وہی قیمت ہے جو مسلمان کے خون کی ہے، اس کے مال کی وہی قیمت ہے جو مسلمان کے مال کی ہے، اس کی عزت کی وہی قیمت ہے جو مسلمان کی عزت کی قیمت ہے۔ دماؤہم کا دماءنا، ان کی جان اتنی قیمتی ہے جتنی ہماری جان قیمتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی ذمی کو، مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم کو قتل کیا ناحق، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 میل تک سونگی دے گی۔ ایک غیر مسلموں کو ناحق قتل کرنے پر اتنی سخت وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وصیت تھی کہ وہ غیر مسلموں کے بارے میں کی۔ ایک نسائی کی روایت ہے، ایک حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی غیر مسلم کو قتل کر دیا تھا، اللہ کے رسول نے اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا۔ اسلام غیر مسلموں کو امن دیتا ہے، آپ کسی مسلمان غیر مسلم کے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کسی غیر مسلم کی ناحق بے عزتی نہیں کر سکتے، کسی غیر مسلم کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ آج اگر آپ نے اس ملک میں عیسائی کو قتل کر دیا بے گناہ، آپ اس کے مقابلے میں قتل کیے جائیں گے۔ آج آپ نے عیسائی کا مال چوری کر لیا، آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آج آپ نے عیسائی کی بے عزتی کی ہے، آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور جو دین اپنی حکومت کے اندر، اپنی سرحدوں کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کی اتنی حفاظت کر رہا ہو، جو جانوروں کے حقوق کی اتنی حفاظت کر رہا ہو، جس کی تعلیمات یہ ہو کہ آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گی، جان کے بدلے جان لیا جائے گا، دانت کے بدلے دانت لیا جائے گا، ہاتھ کے کسی کی آنکھ پھوڑ دی بدلے میں تیری آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی کا دانت توڑ دیا بدلے میں تیرا دانت توڑا جائے گا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا بدلے میں تیرا ہاتھ توڑا جائے گا، کسی کی جان لے لی بدلے میں تیری جان لی جائے گی۔ جس اسلام کی تعلیمات یہ ہو، وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ دہشت گرد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے نام پر آج پوری دنیا میں آگ و خون کا بازار گرم کیا۔ اس کے دہشت گرد وہ ملکہ ازابیلا ہے، اسپین کے اندر 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، 800 سال، لیکن اپنی کم بختی کی وجہ سے جب حکومت کمزور ہو گئی اور یورپ کی ملکہ ازابیلا اور جارج فرنانڈو ان کا شوہر وہ جب اسپین کے اندر داخل ہوا تو مسلمانوں نے ان سے امن معاہدہ کیا، ہم شہر تمہارے حوالے کرنے والے۔ 800 سال جس علاقے پر اسپین اندلس جسے کہا جاتا تھا، اسپین جس پر ہم نے حکومت کی ہے، یہ ہم تمہارے حوالے کرنے والے، ہم پر حملہ مت کرو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی اختیار کرنے کی اجازت ہوگی، مسلمان اپنے مذہبی رسوم پر عمل کریں گے۔ ملکہ ازابیلا نے، یورپ کی اس گوری شہزادی اور ملکہ نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے مذہبی رسومات پر عمل کر سکتے، لیکن اسپین حوالے ہونے کے بعد یہ دہشت گردی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ملکہ ازابیلا نے اعلان کیا کہ اگر مسلمان عیسائی ہوتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسپین کے حدود سے نکل جائے، اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مسلمان جو عیسائی ہونے کو تیار نہ تھے ان کی گردنیں کٹوا دی اور 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ دہشت گردی یہ ہے، دہشت گردی یہ ہے کہ آپ کے 2 بلڈنگوں پر حملہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم پہلے کہہ چکے ہر جگہ جہاں دہشت گردی ہو ہم اس کی مذمت کرتے، لیکن 2 بلڈنگوں پر حملہ ہوا، آپ نے بنا کسی ثبوت میں عراق پر حملہ کر کے اس کو تخت و تاراج کر دیا۔ عراق کو خود 18 ماہ رپورٹیں کہتی ہے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، 18 ماہ کے اندر 1 لاکھ عراقیوں کا خون بہایا۔ وہاں بغداد کے نیشنل میوزیم کو آج نوادرات آج لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے جی بدھ مت کے نوادرات کی حفاظت کرے، جی یہ تو جی آثار قدیمہ اس کی حفاظت کرے۔ اس امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کے بعد وہاں کے نیشنل میوزیم کو آگ لگائی، 1.5 لاکھ نوادرات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ نیشنل آرکائیو آف بغداد کا تاریخی کتب خانہ اسے آگ لگائی، سینکڑوں نایاب کتابوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گرد وہ کولمبس تھا جس نے امریکہ دریافت کیا۔ یہ امریکہ جو آج گورے امریکہ میں رہ رہے، یہ اس کے اصل باشندہ نہیں ہے، یہاں کے اصل باشندے ریڈ انڈینز تھے۔ مائک مین نے ایک کتاب لکھی ہے دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا یہاں 9 کروڑ ریڈ انڈینز رہتے تھے، اس نے چونکہ لیکن تھے جنگلی، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں تھے، بندوق کبھی دیکھی نہیں تھی، کولمبس نے ایک بندوق کی نالی پر سب کو غلام بنا دیا، اور وہ ریڈ انڈینز جو 9 کروڑ کی تعداد میں تھے آج امریکہ میں صرف 30 لاکھ رہ گئے، ان سب کو مار دیا گیا۔ دہشت گردی یہ ہے، دہشت گردی اسے کہا جاتا ہے۔ دہشت گردی یہ ہے کہ بنا کسی ثبوت کے آپ نے 20 سال افغانستان میں آگ و خون کو بہایا اور 2.5 لاکھ افغانیوں کو بنا کسی ثبوت کے آپ نے شہید کر دیا، اس کا نام دہشت گردی ہے۔
دہشت گرد وہ انڈیا ہے جس نے 1991 میں کپواڑہ کے 2 گاؤں کو گھیرا اور وہاں کے مردوں کو ایک سائڈ پر کیا اور عورتوں کو ایک سائڈ پر کیا اور عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیے. حتیٰ کہ رپورٹوں میں آتا ہے سب سے بڑی عمر کی عورت جس کے ساتھ زنا کیا گیا 60 سال کی تھی, سب سے کم عمر کی 15 سال کی تھی. دہشت گردی یہ ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 1991 سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. دہشت گردی یہ بھی ان کی رپورٹ ہے, ورنہ تعداد اس سے زیادہ ہے. دہشت گرد وہ ہندو ہے جس نے 2002 میں گجرات فسادات کے اندر 3000 سے زیادہ مسلمانوں کے گلے کاٹے. دہشت گرد وہ گورا ہے جس نے 15 مارچ 2019 نیوزی لینڈ کے اندر سوشل میڈیا پر لائیو ویڈیو چلائی اور وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے 39 مسلمانوں کو بے گناہ گولیوں سے بھون دیا. اور جب گرفتار ہوا تو فخر سے کہتا ہے مجھے اپنے اس عمل پر کوئی افسوس نہیں ہے, اگر مجھے مزید موقع ملا میں مزید مسلمانوں کو ماروں گا. دہشت گرد یہ ہے. دہشت گرد روس کے وہ سربراہ ہے جنہوں نے 1991 میں 1 لاکھ چیچن مسلمانوں کو شہید کیا اور آج بھی چیچنیا کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی. دہشت گرد وہ ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا. مسلمان دہشت گرد نہیں. مسلمان آپ دنیا کا کون سا ملک ہے؟ آپ فلسطین اٹھائے, فلسطین کے اندر ایک ناجائز حکومت اسرائیل کے نام سے, یعنی میرے گھر میں آ کر آپ زبردستی گھس جائے, میرے گھر پر قبضہ کرے اور پھر جب میں آپ کا گریبان پکڑوں میرے گھر میں کیوں گھس رہے, تو دہشت گرد ہے. آج یورپی دنیا نے فلسطین کے اندر اسرائیل کی ناجائز حکومت کو قائم کیا. آج فلسطینی پتھر اٹھا کے اسے مارتے کہتے تو دہشت گرد ہے. کون سا ایسا چپا ہے جہاں مسلمان پس نہیں رہے؟ عراق دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے, افغانستان دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے, فلسطین دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے, کشمیر دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے, افغانستان دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے, چچنیا دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے. اور دہشت گرد مسلمان ہو گیا. کہاں دہشت گردی کی مسلمان؟ تیری حالت تو یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت سکارف پہن کر تیرے ملک میں رہنا چاہے وہ سکارف نوچ دیا جاتا ہے. یہ دہشت گردی. دہشت گرد مسلمان نہیں ہے. ایک ہٹلر گزرا ہے, ہٹلر بہت بڑا. آج یہ ہٹلر ظلم کا استعارہ بن چکا ہے. کسی کو ظالم کہنا ہو تو اس کو ہٹلر کہا جاتا ہے. ہٹلر گزرا ہے. اس ہٹلر کا مذہب عیسائی مذہب کا تھا. وہ بہت بڑا جنگجو کمانڈر تھا. اس نے 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا, جو ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہے. ہولوکاسٹ کے نام سے اس کا عیسائی مذہب تھا. یہ دہشت گرد ہے. لیکن کسی نے اس ہٹلر کے مذہب کی بنیاد پر عیسائیت کو دہشت گردی نہیں کہا. تو اگر میرے مذہب میں بالفرض کسی نے کوئی برا کام کر دیا, اس کی بنیاد پر میرے مذہب کو دہشت گردی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ڈاکٹروں میں, کیا وکیلوں میں, کیا انجینئروں میں, کیا سیاسی جماعتوں میں برے لوگ نہیں ہوتے؟ تو اگر اسلام کے اندر بعض لوگوں نے غلط کام کر لیا, اس کی بنیاد پر مسلمان کو کیوں برا بلا کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر چھوٹے بڑے کم سے کم 30 جنگیں لڑی ہیں, غزوات اور سرائے 30. ان 30 کے اندر 1000 لوگ مارے گئے. لیکن یورپ نے 1480 سے لے کر 1940 تک 6259 جنگیں لڑی ہے, اور صرف جنگ عظیم اول اور دوم میں 12 کروڑ لوگ مارے گئے, 39 کروڑ لوگ زخمی ہوئے. یہ دہشت گردی ہے. اس کا نام دہشت گردی ہے. دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ناگا ساکی پر ایٹم بم پھینکا اور چند لمحے میں 2.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے. آج بھی کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ان کی اولادیں معذور پیدا ہو رہی. دہشت گردی یہ ہے. خرچ تاریخ کا جو صفحہ اٹھائیں گے وہاں اگر دہشت گردی ملے گی تو یورپ کی طرف سے ملے گی. لیکن ہم نے کبھی اس بنیاد پر یہ نہیں کہا کہ یورپ والے سارے دہشت گرد ہیں. ہم نے کبھی تو انجیل کے اندر الحمدللہ میں نے انجیل کا بھی ایسا لفظ بلفظ مطالعہ کیا جیسے آپ نے قرآن کا کیا. میں اس طرف نہیں جاتا. انجیل کے اندر یہ تعلیمات ہے کہ جب تم کسی ملک پر قبضہ کر لو, نہ اس کی عورتوں کو چھوڑو نہ اس کے بچوں کو چھوڑو, سب کو مار ڈالو. لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لو, عورتوں کو ہاتھ مت لگانا, بچوں کو ہاتھ مت لگانا, وہاں کے درخت اور باغات کو آگ مت لگانا, عورتوں اور بچوں کو قتل مت کرنا. ہم اس بنیاد پر عیسائیت کو دہشت گردی نہیں کہتے, ہر ایک کا مذہب ہے. اس لیے یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے, بھرپور مذمت کرتے. میں شروع میں کہہ چکا ہوں, ہم دنیا کے ہر کونے پر رنگ, نسل, مذہب کی بنیاد پر بے گناہوں کو قتل کیا جائے, کسی کی عبادت گاہ میں کوئی دہشت گردی کی جائے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن اسلام خود مظلوم ہے. اسلام دہشت گرد نہیں ہے. اسلام امن کا پیغام ہے. دا میسج آف اسلام از پیس.
دا میسج آف اسلام از ہیومینٹی، انسانیت اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی تبلیغ ہے، بھائی چارہ۔ وہ یہ اسلام اگر دہشت گردی کی تعلیم دیتا اللہ کے بندو، وہ مشرکین مکہ، وہ کفار جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر ایک دوسرے کا بھائی کر دیا، یہ اس وقت تعلیم دیتا۔ تو اس لیے قصہ مختصر 9/11 کی مناسبت سے میں نے آج یہ مختصر بات کی کہ اسلام کا چہرہ، آپ بھی یہ حسین چہرہ اسلام کے سامنے، اسلام کا پیش کر لوگ کے سامنے، وہ امن کا پیغام دیتا ہے، امن کا دائی ہے، اس کی تعلیمات امن کی تعلیمات ہے۔ اسلام نام ہی سلامتی کے، اس کے معنی میں سلامتی پائی جاتی ہے۔ آخری ایک مسئلہ، وقت پورے ہونے والا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سے موقع ملا میں تفصیل بیان کروں گا کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے، وہ سمجھتے کہ سفر کے شروع کے 10-12 دن بڑے منحوس ہوتے ہیں، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے۔ یہ بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اسلام کے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہاں نحوست ہے تو بدعملی کی، نحوست ہے تو شرع پر عمل نہ کرنے کی، یہ نحوست ہے، لیکن کوئی دن نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ لہذا یہ نظریہ کہ جی اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، منحوست والا مہینہ ہے، یا ایک حدیث بھی پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے مجھے سفر کے مہینے کی گزرنے کی خوشخبری دی، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، بالکل بکواس ہے، جعلی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس سفر کے مہینے میں آپ شادی کرنا چاہیں کوئی ٹینشن نہیں، نو پرابلم۔ اس سفر کے مہینے کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ کوئی سنا ہے کہ آخری بدھ کو کوئی غسل بھی کیا جاتا ہے، ہمارے جو لوگ توہم پرست ہیں، یہ ساری ہندوانہ توہم پرستی ہے۔ ہندو لوگ کیا کرتے، شادی کرتے تو جی پنڈت کو بلاتے، جی نیک شگون اور بد شگون نکالے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور راستے سے صبح صبح کالی بلی گزر گئی، جی میرا دن آج برا گزرے گا، کم بخت مارے، تیرے دن کا بلی سے کیا تعلق ہے؟ گھر کے اوپر کوا آ گیا، کائے کہہ کرنے لگا آج مہمان آئیں گے، جی کوے کو کوا علم غیب جانتے جو تجھے بتا رہے کہ مہمان آئیں گے آج۔ یہ ساری خواہ مخواہ میں توہم پرستی ہے، نہ کالی بلی، نہ گوری بلی، نہ چٹی بلی، نہ پیلی بلی، نہ کالا، نہ سفید، نہ نیلا، کسی قسم کا کوا، نہ سفر، نہ محرم، نہ ربیع اول، کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، ہر دن آپ کے لیے جمعہ ہے، ہر مہینہ آپ کے لیے رمضان ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے دین پر نہیں چل رہے تو یقیناً ہر دن آپ کے لیے نحوست کا دن ہے، ہر دن اللہ کی ناراضگی کا دن ہے، ہر دن پھٹکار کا دن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔